بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہے دعائے صوفیہ کا درس نمبر 10 ہے۔ اس میں دعا صوفیہ کے جو ہے پہلا پیراگراف میں سے چوتھی دعا جو ہے آپ لوگوں کے مبارکانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور اس میں جو ہے جس طرح اللہم انی اسألک رحمۃ من عندک تہدی بہا قلبی تجمع بہا شملی تلم بہا شاسی تلذ بہا الفتی و تصلح بہا دینی تحفظ بہا غائبی ترفع بہا شاہدی تزکی بہا عملی و تبید بہا وجہی و تلہمنی بہا رشدی و تعصمنی بہا من کل سوء۔ آپ لوگوں کو شروع بتائیں اس مبارک دعا میں اللہ کے رحمت کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے 11 چیزیں اللہ تعالیٰ سے اس مبارک پیراگراف کے اندر مانگا جا رہا ہے۔ تو اس میں سے جو ہے دعا جو اللہ سے اس دعا کے اندر اللہ کے رحمت کو وسیلہ قرار دے کر جو چیز مانگا گیا ہے وہ یہ ترد بہا الفتی دعا نمبر 4 ہے۔ پہلا پیراگراف کا جو ہے حصہ نمبر 4، اس میں چوتھی دعا ہے۔ اس میں بھی 2 کلمہ، ایک ترد ہے ایک الفتی ہے۔ ترد بہا الفتی، اس سے آج کے درس میں اسی نقطے کو توجہ دے دوں گا، آگے ٹائم ہو تو آگے بھی دے دوں گا دوسرے پیراگراف کا، ورنہ اسی پیراگراف پہ اکتفا کروں گا۔ تو ترد بہا الفتی اس مبارک جملے کا جو ہے دعا یا جملے کا معنی مفہوم تو لغات اس کے اندر جو ہے ایک ترد ہے ایک الفتی ہے۔ ترد جو از فعل ردا یرد ردن و تردادن اس فعل سے لیا گیا ہے لفظ ترد، اور صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ اس کا معنی جو ہے ردا یرد کا معنی واپس کرنا، لوٹانا، پیچھے ہٹانا، روکنا، مقابلہ کرنا، یہ مختلف معنی ہیں۔ واپس کرنا، لوٹانا اور پیچھے ہٹانا اور روکنا، مقابلہ کرنا۔ ایک تو لوٹانے کے معنی میں بھی ہے زخص شومساں، اور ہٹانا اور جو چیز ہے اس سے دور کرنا، ہٹانا، پیچھے ہٹانا، گبلبیا 2 مختلف معنی میں ہے۔ تو اس ترجمے کو تو یہاں جو ہے واپس کرنا، لوٹانا زیادہ مناسب ہے اس دعا کے اندر۔ ترد یعنی اے اللہ تو واپس کر دے، تو لوٹا دے۔ ترد بہا الفتی یعنی اے اللہ تو واپس کر دے، تو لوٹا دے۔ بہا اس رحمت کے وسیلے سے، برکت سے، واسطے سے، اس میں با وسیلہ کے معنی میں، وسیلہ برکت و توسط کے معنی میں وسیلہ ذرا کے معنی دے رہے ہیں۔ ہا جو ہے وہ ضمیر ہے، اسے رحمت کی طرف پلٹ رہا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا اس میں ہا ضمیر کو جو ہے بار بار لایا گیا ہے، اس کا اشارہ جو ہے ہا ضمیر سے مراد اے اللہ اس کے وسیلے سے واپس کر دے، لوٹا دے، اس کے ذریعے سے کہ اے اللہ تو واپس کر۔ ترد مخاطب کا صیغہ اللہ سے مخاطب ہے، اللہ کو ذمہ دعا گو ہے۔ اے اللہ تو واپس کر دے، اے اللہ تو لوٹا دے، بہا یعنی اس رحمت کے وسیلے سے، اس رحمت کی برکت سے، اس رحمت کے واسطے سے کیا چیز پلٹا دے، کیا چیز لوٹا دے؟ الفتی الفتی جو اس میں الفت کے معنی دوستی، محبت، اتحاد کے معنی۔ یہاں دعا میں جو ہے دوستی اور محبت کا معنی صحیح ہے، یہاں دعا میں جو ہے اتحاد کا معنی یعنی بن رہا ہے، دوستی اور محبت کا معنی یہاں زیادہ مناسب ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اس دعا کا ترجمہ جو ہے ترد بہا الفتی، اس دعا کا ترجمہ یوں ہو جائے گا اے اللہ، چونکہ اللہم ان تمام دعاؤں کے شروع میں موجود ہے۔ اللہم کہہ کے اللہ سے یہ 11 چیزیں مانگا ہے، تو گویا کہ چونکہ یہ واو بعد والے جملے کو پہلے جملے پر عطف کرتے ہیں، جوڑتے جاتے ہیں۔ تو اللہم انی اسألک رحمت، اللہم ہر دعا کے شروع میں ہے، اس واو کے ذریعے سے یہ سمجھاتا ہے عربی ادب کے مطابق کہ ہر دعا کے شروع میں اللہم ہے، تو معنی یہ بنے گا اے اللہ، اے پروردگار۔ اس تربیہ، اس رحمت کے وسیلے اور برکت سے میری تجھ سے محبت و دوستی کو لوٹا دے،
واپس پلٹا دے، یہ معنی جو ہے بنداخی کے ذہن میں آیا، یہ ترجمہ ہے۔ لیکن اسی عبارت کا ترجمہ جو ہے جو میرے ذوق میں آیا وہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے پروردگار، اس رحمت کے وسیلے اور برکت سے میری جو ہے تجھ سے جو محبت ہے، اس محبت کو جو ہے اور محبت و دوستی کو لوٹا دے اور واپس پلٹا دے، یہ معنی۔ تو اسی مقام پر اس دعا کے ترجمے میں جناب سید خورشید اور علامہ دونوں نے تردد کا معنی ہٹانا کیا ہے۔ انہوں نے واپس پلٹانا، واپس اور لوٹانا کا معنی نہیں کیا، ہٹانا کا معنی کیا ہے۔ اور انہوں نے یوں ترجمہ کیا ہے، اے اللہ، اس رحمت کی برکت سے میری دنیاوی محبت کو ہٹا دے۔ ہاں جی، اس رحمت کی برکت سے میری دنیاوی محبت کو ہٹا دے، یعنی میرے دل میں دنیا سے جو محبت ہے اس کو ہٹا دے۔ تردد کا معنی، لیکن رد یرد واپس کرنے کے معنی میں، ہٹانے کے معنی میں بھی آیا، جو شروع میں آپ کو لغات بتایا، اس میں 4-5 معنی کیے۔ واپس کرنا، لوٹانا، یہ معنی بھی ہے، اور پیچھے ہٹانا، روکنا، مقابلہ کرنا، یہ بھی ہے۔ تو پیچھے ہٹانا، ہاں جی، علامہ اور باخوشی نے پیچھے ہٹانے والے معنی سے کیا، ہٹانے کا معنی کیا۔ تو ان دو بزرگوں نے کہا اس رحمت کی برکت سے میری دنیاوی محبت کو ہٹا دے، اور اسی طرح سید خورشید عالم نے ترجمہ کیا اس سے میری دنیاوی محبت کو علامہ کے ترجمے میں ہٹا دے آیا ہے، انہوں نے دور کر دے ترجمہ کیا۔ ہٹانا، دور کرنا ایک ہی معنی ہے۔ دوبارہ جو ہے چونکہ لفظ میں اس دعا کے اندر کوئی لفظ دنیاوی تو کہیں بھی نہیں ہے، ہاں، صرف تردو ہے اور بیہا ہے۔ تردو پلٹا دے، بیہا اس کے وسیلے سے الفت میرے محبت کو، ہاں جی، میری محبت کی، یا میں کے معنی میں الفت، محبت، مودت، ہاں جی، دوستی، محبت کے معنی ہے۔ تو یا اللہ، اس رحمت کے وسیلے سے میری محبت کو واپس پلٹا دے، ہاں جی، میرے محبت کو جو ہے لوٹا دے، دوستی کو لوٹا دے، ہر لفظی ترجمے کے معنی سے۔ تو یہ بندش لفظ دنیا کا کوئی لفظ نہیں، ہاں جی۔ تو یہاں ان دونوں بزرگوں نے جو ہے ترجمے میں علامہ نے ترجمہ کیا رحمت کی برکت سے میری دنیائی محبت کو ہٹا دے، میری دنیا سے میری جو محبت اس کو مجھ سے ہٹا دے، یہ معنی کیا ہے۔ اور سید خورشید نے کہا اس سے، یعنی اس رحمت سے میری دنیاوی محبت کو دور کر دے۔ تو ہٹا دے، دور کر دے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ اور جبکہ میں نے ترجمہ کیا ہے واپس پلٹا دے، واپس کر دے، لوٹا دے، معنی کیا ہے، میری محبت کو۔ تو ان دونوں حضرات نے لفظ دنیاوی کو جو ہے اپنی طرف سے مقدر سمجھا ہے اس دعا کے اندر، اور بندہ حقیقی نے یہاں لفظ تجھ سے کو مقدر رکھا ہے۔ میں اللہ سے مخاطب کرتا ہوں، اے اللہ، تجھ سے جو میری محبت ہے، سابقہ محبت ہے، ہاں جی، اس محبت کو واپس پلٹا دے، یا تیری باغات کو ہم سے جو محبت ہے اس کو جو ہے واپس پلٹا دے، تجھ سے میری محبت کو واپس پلٹا دے، میرے دل میں تیرے لیے جو مقام و منزلت، محبت اور محبت تھی اس کو واپس پلٹا دے۔ میں نے یہ ترجمہ کیا، میں نے تجھ سے کے لفظ مقدر مانا ہے، کیونکہ متعلق و مفعول الفتی میری محبت کو، میری کس چیز سے محبت کو، وہ یہاں ذکر نہیں ہو دعا کے اندر۔ میری محبت کو آیا ہے، لیکن میری کس چیز سے محبت کو وہ دعا کے اندر ذکر نہیں ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے علامہ بشیر صاحب مرحوم اور سید خورشید عالم صاحب نے دنیاوی کو مفعول قرار دے کر اس کو مقدر سمجھا ہے، اور ترجمہ میں جو ہے دنیاوی محبت کو ہٹا دے یا دور کر دے ترجمہ کیا ہے۔ لیکن جو ہے میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ انسان کو جو ہے، میں نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمے میں میں نے یہی کیا تھا کہ اللہ اس رحمت کے وسیلے اور برکت سے میری تجھ سے محبت اور دوستی کو لوٹا دے، واپس پلٹا دے، میں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ تو لیکن میرا جو ہے ذوق، چونکہ ان دو بزرگوں نے کہا دنیاوی محبت کو ہٹا دے، دور کر دے، یہ ترجمہ کیا ہے، لیکن میرا ذوق جو ہے یہ کہتا ہے کہ انسان کو سب سے اہم چیز اللہ سے محبت اور دوستی ہے۔ پھر ایک بندہ مومن کو زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی فلاح کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے اللہ سے محبت اور دوستی ہے۔ لیکن انسان اپنے روحانی کمزوریوں کی وجہ سے بس اوقات اللہ سے محبت میں
ہاں جی اتار چڑھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی اللہ کی محبت و عشق سے دل لبریز ہوتا ہے اور بندے مومن کے لیے انتہائی خوشی اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ ہاں جی اور پھر دعاؤں میں آپ کو مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اللہ کو بالکل نزدیک محسوس کرتا ہے۔ ہاں اللہ سے اپنی عشق و محبت کو انتہائی جو ہے اعلیٰ مقام پہ محسوس کرتا ہے۔ اور کبھی یہ آتش عشق و محبت ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ہاں جی، اور دعاؤں میں وہ لذت نہیں آتی ہے، نمازوں میں وہ لذت نہیں آتی ہے، ہاں جی، اتنی حضور پیدا نہیں ہوتے نماز میں، دعا کے اندر ہے۔ تو یہ حقیقت میں اسی محبت کی کمی کی وجہ سے اس عشق میں محبت میں تھوڑا سا کمی آ گئی، اس وجہ سے تو کبھی یہ آتش عشق و محبت ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اور اس مومن اور جو ہے ہاں جی اور مومن جو ہے انتہائی پریشان ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے ہاں جی اس وقت جو ہے مومن انتہائی پریشان ہوتا ہے، بھئی اللہ سے جو دعاؤں میں مزہ نہیں آ رہا ہے، نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے، ہاں جی اللہ کو نزدیک سے محسوس نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ انتہائی پریشان ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے وہ اس دعا کے ذریعے سے ترد بہا الفتی، اے اللہ تو اس رحمت اپنے لطف و کرم سے، اپنے رحمت کی برکت سے، وسیلے سے میرے دل میں تیرے لیے جو محبت ہے، عشق ہے، ہاں جی اس کو جو ابھی ٹھنڈ پڑ گئی اس پر واپس پلٹا دے، تاکہ میں تیری جو ہے تجھے قریب سے کمال خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ تیری عبادت بندگی کروں، تو اس سے دعا کروں تو اس میں خضوع ہو، خشوع و عاجزی ہو، تو اس کا حاضر پاؤں، نماز کے اندر حاضر خضوع خشوع آ جائے، عاجزی آ جائے، کیونکہ اللہ کو سے جتنی محبت بڑھے گا، اللہ سے عشق دل میں جتنا بڑھے گا، اتنا ہی دعاؤں میں، نمازوں میں عاجزی بڑھ جاتا ہے اور لطف آتا ہے۔ اس لیے جو ہے لہذا اللہ سے اس دعا کے ذریعے ترد بہا، ہاں جی الفتی جو ہے ذریعے سے اپنی اس سابقہ اللہ سے عشق و محبت کی نورانی کیفیت کو پلٹانے کا ہاں جی اللہ سے دعا کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی اپنی نگاہ رحمت اور شفقت سے بندے مومن کے دل میں اس سابقہ عشق و محبت کو واپس لا کر اسے سکون و اطمینان بخشتا ہے۔ یہ اللہ خود کر سکتے ہیں، کسی اور کی بس میں نہیں ہے کہ بندے مومن کو جو ہے اندر وہ عشق و محبت دوبارہ پیدا کرے جو ٹھنڈ پڑ گیا تھا، ہاں دوسرے کے اندر تڑپ پیدا کرے، عشق پیدا کرے، محبت پیدا کرے، اللہ کو نزدیک سے محسوس کرنے لگ جائیں، دعا میں حضوری پیدا ہو جائے، خضوع پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے، نمازوں میں، قرأت قرآن میں، تلاوت میں، ان سب میں عاجزی اور اللہ کو نزدیک سے ادراک جو ہے ہاں، اور یہ اسی محبت کی بنا پر، اسی معرفت اور محبت اور اللہ سے عشق کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو یہ اللہ ہی واپس لا سکتا ہے اپنی ایک نگاہ رحمت سے، ایک چشم رحمت سے، شفقت سے، ہاں جی اسی کے وسیلے سے بندے کے اندر یہ چیزیں دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔ اس لیے بندے ان کے دل میں سابقہ عشق و محبت کو واپس لا کر اسے سکون اطمینان بخشتا ہے، اللہ خود یہ کام کرتا ہے۔ لہٰذا بندہ حقیق نے اس دعا کا جو ترجمہ کیا ہے وہ زیادہ مناسب ہے، ہاں کہ جو ہے وَتَرُدُّ بِهَا الْفَتِحِ کا معنی یعنی اے اللہ جو ہے ہاں جی اس رحمت کے وسیلے سے اور برکت سے میری تجھ سے محبت و دوستی کو لٹا دے، میری تجھ سے محبت اور ہاں جی دوستی کو واپس پلٹا دے، تاکہ میں کمال عاجزی کے ساتھ تیری بندگی کروں، تیرے اطاعت کروں، تجھ سے راز و نیاز کروں، مناجات کروں، کیونکہ اسی الفت و محبت کی بنیاد پر ہی یہ چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو ہے مجھے جو میرے ذوق نے جو چیز مجھے اس دعا کی جو ہے معنی مفہوم کو سمجھنے میں مدد دیا ہے، وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو ہاں جی اس کے یہ مدد نہیں، میں ان دو بزرگوں کی دعا کو ترجمے کو رد کیا ہے، انہوں نے بھی اپنے ذوق میں جو آیا ہے وہ لکھا ہے، ہاں تو اس حساب سے ترجمہ کیا ہے۔ بندہ کے نے بھی اپنے ذوق میں جو ترجمہ آیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کی حقیقت کو سمجھنے کی اور ان کی گہرائی پہ پہنچ کر اللہ سے ہاں جی سچائی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز مناجات کرتے رہنے کے ہم سب کو، تمام مومنین مومنات کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔